آج کا جو میرا ٹاپک ہے بات کرنے کا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور ولادت پر بات کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی 9 ربیع الاول اور ان کی جو پیدائش ہے 571 عیسوی 20 یا 22 اپریل جو تاریخ میں روایت ملتی ہیں۔ تو ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا اور ایسا نور تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں اپنے والدہ کے پاس رہے۔ اس دور میں یہ روایت تھا کہ عرب اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو جو چھوٹی عمر میں دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ وہاں پر اچھا دودھ پئیں گے، اچھی بولیاں بولیں گے، آواز اچھی ہوگی، یہاں پر یعنی ان کی جو زبان ہوگی فصاحت و بلاغت والی زبان ہوگی، وہ سیکھ لیں گے اور ان کے اعضاء مضبوط ہوں گے، جسم مضبوط ہوگا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرز سے مکہ شہر سے یعنی دیہات میں بھیجا گیا۔ تو جب ایک قافلہ آیا شہر میں تو انہوں نے بچوں کو لینا شروع کیا، عورتوں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لینے والا تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ یتیم ہے، اس کا بوڑھا دادا ہے، اس کی والدہ، یا اس سے ہمیں کیا ملے گا۔ تو ایک بنی سعد کی ایک عورت تھی حلیمہ نام، حضرت حلیمہ، تو انہوں کے بعد جب کوئی بچہ نہ ملا تو اپنے شوہر سے کہنے لگے کہ میں خالی دیہات میں نہیں جانا چاہتی، گاؤں میں نہیں جانا چاہتی، میں ایک بچے کو لے کر جاؤں گی۔ لیکن اس اصرار پر انہوں نے اپنے خامد کو راضی کیا، ان کا نام تھا حارثہ بن عبد العزہ۔ ان کو جب راضی کیا اور کیا ہے وہ فرمانے لگے اللہ ہمیں اس بچے سے خیر دے گا، برکت دے گا۔ جب انہوں نے اس بچے کو لیا تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس بچے سے جو ہماری قبل حالت تھی، جو ہمارے علاقے میں قحط سالی تھی، میری جو اونٹنی تھی اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، میرا جو اپنا بچہ تھا میں اس کو دودھ پلانے سے بھی قاصر تھی، جو میری سواری والا جانور تھا گدھی تھی وہ بھی چلنے کے قابل نہیں تھی، سب سے سست تھی۔ جب ہم نے اس بچے کو لیا، جب ہم نے رات کو وہاں پر قیام کیا تو اس بچے کی خیر و برکت اتنی تھی کہ میرے دونوں سینے دودھ سے لبریز ہو گئے، اور میرے شوہر جب اونٹنی کے پاس گئے دودھ اتارنے کے لیے، دودھ دونے کے لیے، اس کے تھن بھی دودھ سے لبریز تھی۔ یہ اتنی خیر و برکت تھی۔ جب ہمارا قافلہ واپس چل پڑا مکہ سے یعنی کہ دیہات کی طرف، تو وہاں پر جو ہماری سواری تھی سب سے سست تھی، لیکن جب بچہ سوار ہوا تو سب سے آگے نکل گئی۔ میری سہیلیوں نے پوچھا کیا حلیمہ کیا سواری تبدیل کر دی ہے؟ میں نے فرمایا سواری تو نہیں تبدیل کی لیکن سوار تبدیل کر دیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیہات میں لے گیا اور وہاں پر ان کی پرورش ہوئی تو وہاں پر اتنی خیر اور برکات حلیمہ سعدیہ نے دیکھی کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں اتنا قحط تھا، اور ہماری جب بکریاں چرنے جاتی تھی تو پیٹ بھر کر واپس آتی، ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوتی یعنی بڑے ہوتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جہاں سے بکریوں کو چراؤ جہاں پر حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس بچے کے میرے گھر میں آنے سے میرے گھر میں خیر اور برکت کا اضافہ ہوا، اور ساتھ ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 2 سال کا پیریڈ مکمل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اس بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، میں مزید ان کی والدہ کے پاس ان سے کہا کہ آپ اس بچے کو مزید 2 سال کے لیے ہمارے حوالے کر دیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید 2 سال کے لیے جب ان کو دیہات میں چھوڑ دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شک صدر ہوا تھا وہ بھی دیہات میں ہوا تھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت جبرائیل امین آئے زمین پر آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور لٹایا اور ان کے سینے کو چاک کیا اور ان کے دل کو نکالا، اور دل کے ساتھ جو خون کا لوتھڑا تھا یعنی کہ وہ جو شیطان کی خواہشہ اس کو صاف کیا اور واپس اس کے سینے پر لٹکا دیا۔ بچے بھاگتے ہوئے گئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس اور ان کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ تو جناب جب وہ واپس آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ بہت ڈر گئی۔ انہوں نے پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا، تو پھر یعنی 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں رہے۔ پھر اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے قصد کیا کہ وہ اپنی خاوند کی قبر کی
ज़ियारत करके यसरब की जानिब उन्होंने इरादा किया, अपने ससुर को भी साथ लिया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उनको भी साथ लिया, मक्का से मदीना की तरफ चल पड़े। तो उनकी वालदा की सेहत ख़राब होने लगी रास्ते में, और जब सेहत ज़्यादा ख़राब हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा थी वहीं रास्ते पर इंतकाल हुआ। तो जो बूढ़े दादा थे उन्होंने अपने पोते को लिया और साथ वापस मक्का गए। एक बात मुझसे रह गई कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम था ये उनके दादा ने रखा था, मोहम्मद रखा था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जिसने दूध पिलाया वो अबू लहब की लोंडी थी जिसका नाम सोबिया था। और इसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 साल अपने दादा ने उनकी परवरिश की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी परवरिश की। वो मक्के के इतने मुअज़्ज़ज़ शख्सियत में उनका शुमार होता था कि खाना काबा के गिर्द उनके लिए एक फर्श बिछाया जाता था, वहाँ पर बैठते थे, यानी कि उस फर्श पर उनके अपने बेटे भी नहीं बैठते थे। लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इतना एहतराम करते थे कि उनको अपने साथ बिठा देते थे। जब उनके बेटे उनको उतारने की कोशिश करते थे वो उनको उतारने नहीं देते, उनको अपने साथ बिठाते। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि 8 साल की 2 साल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दादा के पास परवरिश पाई, और उसके साथ साथ 8 साल की उम्र हुए तो उनके दादा भी रिखलत फरमाई गए, और उन्होंने ये वसीयत की कि अपने पोते को अपने बेटे के सुपुर्द किया, और उनको वसीयत कर गए कि अब इसकी परवरिश का जिम्मा अब तुम्हारे जिम्मे है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। अब जो मेरा जो सिलसिला है वो सीरत के ऊपर बात करूँगा, तो अपने बेसल मुश्ताक चुगताई को अपनी दुआ में याद रखिएगा। जो भी मैंने गलत बात की उस पर मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।